तुम बाप नहीं बन सकोगे। मुझ में गुरूर आ गया था, कोई अरसा की पैदा हो गया। खूबसूरती की बात होनी चाहिए, बीमारी दिमाग में होती है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाहिल कहूँ, पढ़ाई करूँ तो मैं टॉप करूँ, मैं पहली पोजीशन हासिल करूँ, उसमें गोल्ड मेडल लिया, तकरीर करूँ। मैंने किसी को खुद से तेज भागते हुए देखा ही नहीं था। जिंदगी कामयाबियों का नाम नहीं है। अपने अल्लाह से माफी मांगी, डॉक्टर्स मैं तैयार करके देता रहा हूँ। मौत का इंतजार करना शुरू कर देता है। एक तो काफी जाहिल तबका है, माजूर को माजूर नहीं कहना, स्पेशल पर्सन कहना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आजकल ये बिग ब्रदर के नाम से मशहूर हैं। हम जानेंगे इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में और चंद सवालात करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हात के बारे में बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल का आगाज़ कहाँ से किया। देखिए, मैं बहुत से इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, बहुत सी बातें मैं रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि मैं किसी नए पहलू पे बात करूँ। तो मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊँगा कि मैं ज़िंदगी में बड़ा जिसे कहते हैं ना एंथुसियास्टिक और एम्बिशियस किस्म का इंसान था। मैं चाहता था कि मैं अगर पढ़ाई करूँ तो मैं टॉप करूँ, और मैंने टॉप किया। मैट्रिक में भी किया और एफएससी में भी टॉप किया। फिर मैं चाहता था कि अगर मैं खेलूं तो मैं पहली पोजीशन हासिल करूं। मैंने 110 मीटर्स में पूरे पाकिस्तान में सेकंड पोजीशन ली, और जो जूनियर यूथ एथलेटिक्स होती थी उसमें गोल्ड मेडल लिया। तो खेलों में भी कर लिया। फिर मेरा दिल चाहता था कि मैं तकरीर करूं, डिबेट्स, क्योंकि मैं पढ़ता था ऐसे कॉलेज में, कैडेट कॉलेज पिटारो, जैसे हसना बदाल है, पिटारो है, मिलिट्री कॉलेज जेलम है, तो ये उस ज़माने के बड़े मशहूर कॉलेजेस थे। तो मैं चाहता था कि मैं वहाँ का हेड बॉय बनूँ, तो मैं हेड बॉय भी बन गया। मैंने वहाँ पे जिस तरह सोर्ड ऑफ ऑनर होती है, वहाँ स्टिक ऑफ ऑनर होती थी, मैंने वो भी ले ली। तो इन तमाम चीज़ों ने, मुझे लगता है कि इसकी वजह से मुझ में गुरूर आ गया था, जब मुझे लगता है कि मेरे अंदर तकब्बुर आ गया था। मैंने किसी को खुद से तेज भागते हुए देखा ही नहीं था। जो भी मैं करता तो मैं, अल्लाह ताला का इतना करम हुआ करता था और मैं बड़ी मेहनत किया करता था, तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिल जाया करता था। तो मैं कभी सोचता हूँ कि शायद ये तकब्बुर था, अब मैं उसको देखता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला मुझे बताना चाहते थे, और अल्लाह ताला हमेशा सभी को बताना चाहते हैं कि नहीं, ज़िंदगी कामयाबियों का नाम नहीं है। ज़िंदगी का एक और पहलू भी होता है। वो टांगें जिन पे मुझे गुरूर था, मैं एक्सीडेंट होता है, उसके अंदर 2 लोगों की डेथ हो जाती है, मेरी कमर की हड्डी टूट जाती है, मेरी टांगें मफलूज हो जाती हैं जो अब तक हैं, और मुझे कहा जाता है कि तुम सारी उम्र चल नहीं सकोगे। ये कहा जाता है कि तुम बाप नहीं बन सकोगे, ठीक है ना। ये भी कहा जाता है कि तुम अब डॉक्टर कैसे बनोगे, ठीक है, व्हील चेयर पे। तो ये मैंने फिर डिसाइड किया था कि पहले तो मैंने बहुत अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी, और अब तक मांगता रहता हूँ, और इसने मुझे एक नया सबक सिखाया। तो फिर जब आप अल्लाह के साथ एक राब्ता कायम कर लेते हैं ना, तो फिर आपको खुद मदद आनी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने मुझे चला भी दिया। अभी मैं आप चल के आया हूँ सहारा लेके, लेकिन चल तो लिया। इसी तरह फिर मैं इसी हालत में डॉक्टर बना, इसी हालत में इंग्लैंड गया, स्पेशलाइजेशन की, इसी हालत में जॉब की, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बना, डीन बना मैं, और लोगों को पढ़ाता रहा, मरीज़ों का इलाज करता रहा। मुझे खेल का शौक़ ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने कहा मैं खेल नहीं सकता, तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, नेशनल क्रिकेट टीम, पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम, उसके डॉक्टर्स मैं तैयार करके देता रहा। अभी भी जो हॉकी टीम ओलंपिक के अंदर जो डॉक्टर गए हुए थे, डॉक्टर असद अब्बास मेरे ट्रेनी है। और तो इस तरह करके मैं करता रहा। और फिर मुझे ये लगा कि एक छोटा सा वाक़या पेश आया कि जब मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, तो मैं लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है, ये बादशाही मस्जिद के साथ, तो यहाँ पे
میں جا رہا تھا تو میں نے گندے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میں لنگڑا کے زیادہ جیسے چلتا ہوں. تو ایک آدمی میرے قریب سے گزرا تو اس نے نا میرے ہاتھ پہ اٹھنی رکھ دی. ہاں, تو اس کو یہ سمجھا کہ شاید نا یہ کوئی مانگنے والا ہے. تو کیونکہ جو آدمی بھی لنگڑا کے چل رہا ہو تو گندے ذرا کپڑے بھی صاف نہ ہو تو اس کو مانگنے والا ہی سمجھتے ہوں گے. تو اس دن مجھے لگا کہ نہیں, مجھے پاکستان میں جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کا نام بھی بدلنا ہوگا اور ان کے تشخص کو اونچا کرنا پڑے گا. پھر میں نے ایک کمپین چلائی بڑی اسٹرانگ قسم کی کہ معذور کو معذور نہیں کہنا, اسپیشل پرسن کہنا. اور یہ 25 سالوں کے اندر اتنی ماشاءاللہ یہ لوگوں کو پسند آیا کہ اب ہر آدمی اسپیشل پرسن کہتا ہے. اب میں نے اس کو فردر وہ کر دیا ہے انٹرنیشنلی, جس طرح لوگ کہتے ہیں پیپل ود ڈفرینٹ ایبلٹیز. تو یہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو یہ اس کا نتیجہ تھا کہ میں نے پھر کہا کہ جب میں نے یہ کمپین چلائی اس کے بعد پھر مجھے ایک دفعہ ٹی وی پہ بلایا گیا ایک پروگرام میں, تو وہ لوگوں کو بڑا اچھا لگا. تو مجھے ٹی وی والوں نے کہا کہ آپ ریگولر پروگرام کریں. تو مجھے یاد ہے میں نے کہا میں اسپیشل لوگوں کے اوپر, بچوں پہ, بڑوں پہ پروگرام کروں گا, مارننگ شو. یہ مستنصر حسین تاڑر صاحب کیا کرتے تھے شروع میں. تو وہ جو اس وقت کے جی ایم صاحب تھے تو مجھے کہنے کہ ڈاکٹر صاحب تسی کی صبح ناشتے کا ٹائم ہوگا, لوگوں دیاں کچیاں اکھاں ہون گیاں, انیاں دیاں اللہ معاف کرے, تو کسی دی باں نہیں ہوئے گی. تو اس وقت تو پھولوں کی بات ہونی چاہیے, خوشبو کی بات ہونی چاہیے, خوبصورتی کی بات ہونی چاہیے. تو یہ تو مارننگ خراب کر دیں گے آپ. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا مجھے آپ 3 مہینے کا سلاٹ ہوتا ہے سمائی, وہ آپ دیں تو وہ بند کر دیجیے گا آپ. تو میں نے پھر کیا کہ جو ہمارے منگول بچے ہوتے ہیں خوبصورت شکلوں والے, میں ان کو لایا, ان سے میں نے میٹھی باتیں کی, اور جو اصل چہرہ ہے ڈسیبلٹی کا, جو بہت خوبصورت چہرہ ہے, وہ میں نے دکھایا. اور آپ میں سے پتہ نہیں کئی لوگوں نے بچپن میں وہ پروگرام دیکھا ہو یا نہیں, وہ چلتا رہا 4.5-5 سال چلا وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ, اور میں آپ سے یہاں پہ یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بیماری کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی زندگی کو جینے کی امید چھوڑ دیتے ہیں, اس حوالے سے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ کو میں ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. بیماری جسم میں نہیں ہوتی, بیماری دماغ میں ہوتی ہے, اور اس کی روحیں جو ہماری ہوتی ہیں, اس کی جو روٹس ہیں وہ ہماری روح میں ہوتی ہیں. مطلب ایک آدمی جس کو کینسر ہے, ابھی تک اس کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے کینسر ہے, اور آپ نے اس کو بتایا کہ تم کو کینسر ہے. وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا چل پھر رہا تھا, تو آپ نے اسے بتایا کہ تمہیں تو کینسر ہے. اگلے دن اس کی شکل اتنی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا جو دماغ ہوتا ہے نا, وہ اس کی باڈی پہ افیکٹ کر لیتا ہے. اب وہ موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں پہ جو روحانی طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ پھر زندگی میں واپس آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ اپنا وی شوڈ بھی, کوئی بھی بیماری ہو تو ڈاکٹر کا فرض ہے کہ موٹیویٹ کرے, انسپائر کرے, تو آدھی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. دوسرا میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جسمانی طور پر جو معذور بچے ہوتے ہیں, ان کی پرورش کے حوالے سے والدین کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ہمارے یہاں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو کافی جاہل طبقہ ہے, میں مشکل اور برا لفظ استعمال کر رہا ہوں پر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جاہل کہوں, جو ایسے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے تحفے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک یہ طبقہ ہے, اور آپ ایگری کریں گے ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو بیچارگی اور مایوسی میں چلا جاتا ہے, یار ساڈے گھر کی پیدا ہو گیا, اسی کی کریں گے, انہوں کون پالے گا. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ تمہاری سانس بھی دینے والا اللہ ہے, تمہیں روٹی کا ایک نوالا دینے والا اللہ ہے, پتھر کے نیچے روزی دینے والا اللہ ہے. نہیں تو اس کو روزی دینے والا تو اللہ ہے نا, تمہیں تو کفیل بنایا ہے اس کا کہ تم ساتھ اس کے رہو. اور تیسرا طبقہ ہوتا ہے جو اصل میں اپنے بچے کو عام بچوں کے ساتھ ملا کے رکھتے ہیں, ان کو شامل رکھتے ہیں زندگی کی دوڑ میں,
اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے بچوں میں اگر معذوری ہوتی بھی ہے نا تو نظر نہیں آتی، وہ اوور کم کر لیتے ہیں. دیکھیں نا، ٹانگیں کام نہیں کر رہی تو ویل چیئر پہ بیٹھ کے گاڑی چلائی جا سکتی ہے. آنکھیں نہیں ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے کمپیوٹر بریل میں استعمال کر سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں CSS کے اندر 2nd پوزیشن سائمہ نے لی تھی جو ویژولی امپیئرڈ ہے. نہیں تو کئی جج ہیں، رانا تاب عرفانی 12 کتابوں کے مصنف، ہی از ویژولی امپیئرڈ. آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں. جی جی. تو آپ نے ایک کتاب محبت پہ لکھی ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے تو ذرا کچھ بتانا فرمائیں گے آپ؟ ذرا آپ نے وہ کتاب کس جذبات میں آ کے لکھی تھی؟ نہیں، وہ پہلی بات تو آپ نے غلط کی ہے، محبت پہ نہیں لکھی میں اس کو. ہاں، اصل میں وہ جو کتاب تھی میں لکھنا چاہ رہا تھا اپنی سٹرگل کے اوپر کہ میں کیسے ٹھیک ہوا، بیکاز یہ بڑی امپورٹنٹ تھی نا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یار تم کو بیڈ سور ہو تو کیا کرنا ہے، پیشاب کنٹرول میں نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، چل نہیں سکتے تو کیا کرنا ہے. تو میں نے اپنی زندگی کی کہانی لکھی، لیکن وہ بڑی میڈیکل سی کتاب بن گئی تھی. اور پھر مجھے لگا کہ کوئی شخص تھا ایسا بھی میری زندگی میں، اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کرتا تو موٹیویٹ نہ کرتا تو میں یہ سب کچھ کر ہی نہ پاتا. تو پھر مجھے پرسنل بھی ذکر کرنا پڑ گیا. تو پھر بلکہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو سب سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھئی تمہاری بلکہ اجازت ہو، بھئی میں کتاب لکھ رہا ہوں تو کسی اور لڑکی کا بھی ذکر آ رہا ہے تو اس میں تو کہیں گھر میں ہی نہ لڑائی شروع ہو جائے. بٹ مائی وائف پڑھی لکھی خاتون ہے، نفیس. تو جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سوال یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی شخصیت کے اگر یہ سوال کا جواب دیں تو میں اس کو بڑا وہ سمجھوں گا کہ آج کل سوشل میڈیا کا کافی امپیکٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری یوتھ ٹوٹل ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ اس پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. اس حوالے سے والدین کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ دیکھیے، اس کے اندر بھی 3 باتیں امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر بچے وقت دیتے ہیں تو دینا چاہیے. مثلا میں بہت زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، لیکن میں زیادہ تر گوگل کرتا ہوں. میں اپنے سارے پیشنٹس کی دوائیاں، ان کے ریکارڈز میرے پاس ہوتے ہیں اور میں ان کو ریویو کرتا ہوں. تو اس میں اگر میں 1-2 گھنٹے روز لگاتا ہوں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں ریسرچ پیپر پڑھتا ہوں اس کے اندر، پھر میں واٹس ایپ بھی دیکھتا ہوں، لوگوں سے بات بھی کرتا ہوں. تو بچوں کو دیکھیں نا، جب بچوں کو وقت ضرور دینا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ایک حد سے زیادہ وقت دیں گے تو ہمارے دماغ میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں، اور ڈوپامین لیول بڑھ جاتا ہے اور ڈوپامین نشہ بن جاتا ہے. پھر آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. بالکل جس طرح ہیروئن ہوتی ہے نا، یہ ہیروئن بن جاتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان فیصل اکرم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے صحافت کی دنیا.